غصات النور كانت البدر يبرزها نجما يشع بأنوار النهار مبارك زوجها جاءت على درار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے طلبہ اکرام، آج سے ہم شرح تہذیب کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس عبارت کا ترجمہ کریں گے. آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق. بسم اللہ افتتح بالبسملۃ تاسیا بالکتاب المجید وعملا بقول النبی الوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی. شارح الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کتاب مجید میں، قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کو شروع کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر. یعنی ہر وہ عظیم الشان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ابتر ہے، وہ ناقص ہے. تو ان دو وجہ کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمدللہ سے شروع فرمایا. اب یہاں پر ابتر سے مراد کیا ہے، ناقص سے مراد کیا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح علی رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اس ابتر سے مراد قلیل البرکت ہے، یعنی برکت کم ہو جائے گی اگر وہ بسم اللہ سے عظیم الشان کام کو شروع نہیں کرے گا. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ عظیم الشان کام جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے یا جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی قلیل البرکت ہے. تو اسی طریقے کی ایک حدیث اور بھی ہے جو کہ الحمد کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اجزم، یعنی ہر وہ عظیم الشان کام جس میں الحمد نہ پڑھی جائے یا الحمد سے شروعات اس کی نہ کی جائے تو وہ اجزم ہے، یعنی وہ بھی ناقص ہے، قلیل البرکت ہے. تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان ہیں. اب اگر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرماتے ہیں تو پھر الحمد سے شروع فرمانا نہ ہوا، حالانکہ دونوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ ہوا. اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ابتدا کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ابتدائی حقیقی اور نمبر دو ابتدائی اضافی. ابتدائی حقیقی کیا ہے؟
ابتدائی حقیقی اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو، یعنی مقصود سے پہلے اور پوری کتاب سے پہلے، اسے بولتے ہیں ابتدائی حقیقی۔ جبکہ ابتدائی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی اضافی کہتے ہیں کہ کتاب کے تو بعد ہو لیکن مقصود کے پہلے ہو، یعنی خطبہ وغیرہ جو ہیں یہ مقصود ہے، اس سے پہلے ہو۔ تو ابتدائی حقیقی کتاب سے پہلے ہو اور تمام کتاب سے پہلے ہو، اور ابتدائی اضافی جو کہ مقصود سے پہلے ہو۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے وہ ابتدائی حقیقی کے طور پر ہے، جبکہ جو الحمدللہ کو ذکر کیا ہے وہ ابتدائی اضافی کے طور پر ہے۔ تو اب اعتراض منتفع ہو گیا، یعنی اعتراض ختم ہو گیا۔ آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ قولہ ای قول مصنف بسم اللہ، افتتح بالبسملۃ تأسیا بالکتاب المجید، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا۔ کیوں؟ تأسیا بالکتاب المجید، قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے۔ تأسیا کا مطلب اتباع کرتے ہوئے۔ وعاملا بقول نبی الوحید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأْ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ، اور وہ قول کیا ہے؟ اور وہ قول یہ ہے کہ ہر وہ عظیم الشان کام، ذی مرتبہ کام جس میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو وہ ناقص ہے۔ والمراد قلیل البرکہ، اور ابتر سے مراد جو ہے وہ قلیل البرکہ ہے، یعنی برکت کم ہو جائے گی۔ ولا يعارضه كل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجزم، پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے الحمد سے ولا يعارضه كل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجزم، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ کل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجزم کے ذریعے اعتراض نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ شروع کرنا تو الحمد کے ذریعے جو آئے ہے حدیث پاک میں، تو حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ہر وہ عظیم الشان کام جس میں الحمد سے شروعات نہ کی جائے تو وہ ابتر ہے، ناقص ہے، یہ بھی تو آیا ہے۔ تو کہا اس کے ذریعے اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ لحمل الاول علی الابتداء الحقیقی، کیونکہ جو بسم اللہ والی حدیث تھی اس کو ہم نے ابتدائی حقیقی پر محمول کیا ہے، یا یوں کہیے کیونکہ بسم اللہ والی حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی حقیقی پر محمول کیا ہے۔ والثانی علی الاضافی، اور الحمد والی حدیث کو جو ہے ابتدائی اضافی پر محمول کیا ہے۔ تو بسم اللہ والی حدیث کو ابتدائی حقیقی پر محمول کرنے کی وجہ سے اور الحمد والی حدیث کو ابتدائی اضافی پر محمول کرنے کی وجہ سے یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ ایک حدیث کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اجزم کر کے بھی ہے، جس میں الحمد سے شروعات کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو آج کا خلاصہ یہ نکلا
کہ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، پھر اس کے بعد الحمد سے شروع کیا۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، تو کہا کیونکہ تاکہ کتاب اللہ کی پیروی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول پر عمل ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کل امر ذیبان لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ اور پھر ایک اعتراض وارد ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ جس طریقے سے بسم اللہ والی حدیث ہے اسی طریقے سے الحمدللہ والی بھی حدیث ہے، یعنی الحمد سے شروع کرنے کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جو بسم اللہ والی حدیث ہے اسے ابتداء حقیقی پر محمول کیا ہے، اور جو الحمد والی حدیث ہے اسے ابتداء اضافی پر محمول کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔